السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عدنان عادل جرنلسٹ. آج ہمارا موضوع ہے پاکستان کی خراب معاشی صورتحال اور تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی. دوستو، وزیر اعظم شہباز شریف کے 1.5 ماہ کے دور میں جتنی مہنگائی ہوئی ہے اس نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت نے ایک ہفتے کے اندر پیٹرول کی قیمتیں 2 بار بڑھائی ہیں. پیٹرول اور ڈیزل کے 1 لیٹر کی قیمت میں 60 روپے اضافہ کر دیا ہے. اسی طرح بجلی کی قیمت میں بھی 7 روپے فی یونٹ کا اضافہ کیا گیا ہے. حکومت نے قدرتی گیس کے نرخ، جسے ہم سوئی گیس بھی کہتے ہیں، 45% بڑھا دیے ہیں. ایک ماہ میں گھی اور کھانے کے تیل کی فی لیٹر قیمت 200 روپے سے زیادہ بڑھ گئی ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ہفتے مہنگائی کی شرح 20% تھی، یعنی ایک سال پہلے اس ہفتے میں جو مہنگائی تھی اس سے 20% زیادہ. تاہم آزاد معاشی ماہرین کا خیال ہے کہ اس وقت ملک میں افراط زر کی سالانہ شرح 35% سے زیادہ ہے. ملک میں 40% پیٹرول موٹر سائیکل اور رکشہ چلانے والے استعمال کرتے ہیں. یہ سب لوگ مزدور ہیں یا لوئر مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا بجٹ تو تہس نہس ہو گیا. دوسری طرف منگل کے روز وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے ایک سیمینار میں ہنستے ہنستے کہا کہ پیٹرول کی قیمت مزید بڑھائی جائے گی. مطلب کہ عام آدمی کے لیے مزید سختی ہوگی. جب سے موجودہ حکومت آئی ہے پاکستانی روپے کی قدر میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں 30 روپے کمی واقع ہو گئی ہے، یعنی 1.5 ماہ میں 30 روپے کم ہو گئی ویلیو. آج بروز منگل بھی روپے کی قدر میں 2.5 روپے کمی ہوئی. آج ایک امریکی ڈالر 203 روپے کا فروخت ہوا. بعض اوقات تو مارکیٹ میں ناپید ہو گیا. جوں روپے کی قدر کم ہوگی مہنگائی مزید بڑھے گی، کیونکہ پاکستان کی معیشت کا انحصار درآمدات پر ہے. ہم کھانے کا تیل، دالیں، پیٹرول، گیس، یہ سب چیزیں باہر کے ملکوں سے منگواتے ہیں. دالیں تو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے آتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ بجلی کی لوڈ شیڈنگ عروج پر ہے. شہروں اور قصبوں میں 8 سے 12 گھنٹے بجلی بند رہتی ہے، جبکہ دیہات میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 15 سے 20 گھنٹے تک ہے. ایسے دیہات بھی ہیں جہاں پورا دن 2 دن بجلی نہیں آتی. جولائی سے ستمبر تک حبس کے مہینے ہوتے ہیں. ان مہینوں میں بجلی کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. اس وقت لوڈ شیڈنگ مزید بڑھنے کا امکان ہے. پھر جناب قومی خزانے میں زر مبادلہ یعنی فورن کرنسی کی قلت ہے. غیر ملکی کمپنیاں کریڈٹ ہم سے کرنے کو تیار نہیں. گزشتہ دنوں کراچی کی بندرگاہ پر مایا قدرتی گیس یعنی LNG کے 3 بحری جہاز آئے ہمیں دینے کے لیے. انہوں نے نقد رقم مانگی، یعنی 100% LC لیٹر آف کریڈٹ، لیکن حکومت کے پاس اتنا زر مبادلہ نہیں تھا، ڈالر نہیں تھے. وہ گیس دیے بغیر واپس چلے گئے. غیر ملکی کمپنیاں نصف رقم لے کر بھی پاکستان سے کاروبار نہیں کر رہی، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ پاکستان رقم ادا نہیں کر سکے گا، ان کے پیسے پھنس جائیں گے. قومی خزانے میں بمشکل 7 ارب ڈالر موجود ہیں جو 1 ماہ کی درآمدات کے لیے درکار ہیں. قرضوں کی واپسی کے لیے رقم موجود نہیں. عالمی مالیاتی فنڈز یعنی IMF نے قسط جاری نہیں کی. عمران خان روس سے 30% کم قیمت پر تیل اور گیس خریدنے کا معاہدہ کر رہے تھے، لیکن موجودہ حکومت نے آتے ہی اسے منسوخ کر دیا. شہباز شریف کی حکومت امریکہ کے ڈر سے روس سے معاملہ کرنے کو تیار نہیں. چین نے 2 ارب ڈالر کا قرض دینے کی حامی بھری ہے، لیکن اس سے زیادہ مدد کو وہ بھی تیار نہیں، کیونکہ چین سمجھتا ہے کہ پاکستان قابل اعتماد ساتھی نہیں رہا. اس کے حکمران امریکہ سے پینگیں بڑھا رہے ہیں. اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے. اب چین کا اس خطے میں بڑا شریک کار پاکستان نہیں بلکہ ایران ہے، جہاں وہ 400 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا معاہدہ کر چکا ہے. دوستو، پاکستان کے پاس زر مبادلہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ملک نے صنعتی ترقی پر زور نہیں دیا، دکھاوے کی چیزوں پر بیرونی قرضے خرچ کیے، جیسے موٹر ویز، اورنج ٹرین، ایئرپورٹس وغیرہ. حالانکہ ہم غریب ملک تھے، ہمیں پہلے صنعتی کارخانے لگانے چاہیے تھے، بعد میں موٹر ویز بناتے تو آج ملک کی یہ حالت نہ ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان حکومت کی آمدن کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں.
30 جون کو ختم ہونے والے مالی سال میں آمدن اور اخراجات میں 5,000 ارب روپے کا فرق ہے، یعنی آمدن کم اور خرچ 5,000 ارب روپے زیادہ۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بڑے ذمہ دار اور ملک بھر میں پھیلے 40 لاکھ چھوٹے تاجر اور پروفیشنلز ٹیکس نہیں دیتے۔ پاکستان میں مجموعی داخلی پیداوار یا GDP کے صرف 10% کے برابر ٹیکس دیا جاتا ہے، جبکہ انڈیا میں یہ شرح 16-17% ہے۔ اسی طرح 20% بجلی چوری ہو جاتی ہے، اس کی رقم حکومت کو وصول نہیں ہوتی۔ سب سے بڑھ کر ملک میں کرپشن عام ہے۔ حکومت جو رقم ترقیاتی منصوبوں اور دفتری چیزوں کی خریداری پر خرچ کرتی ہے، اس کا 50% حصہ یعنی نصف کرپٹ سیاستدان، بددیانت سرکاری افسران اور بزنس مین لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ کرپشن کا مال ملک سے باہر منتقل کر دیا جاتا ہے، جس سے ملک مزید غریب ہوتا ہے۔ ہمارے لوگوں کی دبئی میں اور سوئٹزرلینڈ میں، لندن میں بے شمار پراپرٹیاں ہیں۔ آج کل بھی ایک بہت بڑا اسکینڈل آ رہا ہے کہ ایک بڑے پاکستان کے صاحب ہیں، انہوں نے دبئی میں ریفائنری میں انویسٹمنٹ کی ہے۔ ہمارے معاشی بحران کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ ملک کے امیر اور اعلیٰ متوسط طبقے کے لوگ دونوں ہاتھوں سے قوم کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، جبکہ غریب پستا جا رہا ہے۔ حکومت امیروں سے ٹیکس لیتے ہوئے ڈرتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے دولت ٹیکس یا ویلتھ ٹیکس لاگو ہوتا تھا، وہ ختم کر دیا گیا۔ اگر حکومت پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی بجائے دولت ٹیکس ہی لگا دے تو اس کا خسارہ کم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بڑے ذمہ داروں پر انکم ٹیکس لگایا جائے تو کئی 100 ارب روپے وصول ہو سکتے ہیں ہر سال۔ لیکن بڑے ذمہ دار اور امیر لوگ تو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت چلا رہے ہیں، سارے فیصلے ان کے ہاتھوں میں ہیں، وہ خود پر ٹیکس کیوں لگائیں؟ ان کا سارا زور تو غریب اور نچلے متوسط طبقے پر چلتا ہے۔ اس لیے جب حکومت کو رقم کی ضرورت ہوتی ہے تو عوام کے استعمال کی چیزیں مہنگی کر دیتی ہے۔ تو دوستو، آپ نے معاشی صورتحال اور مہنگائی کی لہر پر میری رپورٹ سنی۔ اب آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔